اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، روایت کے الفاظ سنیے کتنے سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ایسا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں۔ جب اذان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لیے آگے بڑھا دوں۔ جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلوں اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے وجہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ میں لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی اور کو اپنے جگہ مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی وجہ کے عذر کے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، بس ان کے گھروں کو جلا دوں۔ مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے، اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ اگر مجھے اس میں عورتیں، چونکہ عورتوں کو با جماعت نماز فرض نہیں، بچوں کے اوپر عبادت فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ہیں، تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی بجماعت نماز کی، سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں؟ بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں، اور نماز، اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز 5 وقت ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، لیکن یہ تو روز ہو رہا ہے یہ عمل۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، ٹھیک، روزہ سال میں ایک بار، لیکن یہ روز ہوتا ہے۔ اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں۔ اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے ہی، اجتماعیت میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹس سے یاد رکھیں، ٹھیک۔ اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے، تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا۔ اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے، با جماعت پڑھنا واجب اور فرض ہے، سوائے شرعی عذر کے، سوائے مجبوریوں کے، سوائے مسجد نہ ہو کسی علاقے میں، مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی صحت ساتھ نہ دیں، حالات ساتھ نہ دیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ عذر ہے، مجبوریاں ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں